الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت اسی طریقے سے پیش کریں جس طریقے سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں۔ پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دین ہے جو ہم تک بڑی کاوشوں سے پہنچا ہے، بڑی محنتیں کی گئی ہیں، بڑی مشقتیں ہوئی ہیں، بلکہ جانوں کا نذرانہ بھی اس راستے میں قربان کرنا پڑا ہے، تب کہیں جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین ہے تو بہت آسان، لیکن اسے سیکھنا، اسے سمجھنا یہ کس قدر ضروری ہے، اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا تو ہو گئے، ہماری پیدائش مسلمان گھرانے میں ہو گئی، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہو گئے، لیکن ہم نے دین کو جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ دین مل گیا، یا یوں کہہ لے کہ اس کا نام ہمیں مل گیا، ٹائٹل ہمیں مل گیا، اور ہم نے اسے سمجھنے کی اور اسے جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ یہ علم دین بہت ضروری ہے عوام الناس کے لیے، جو قدر ضروری ہے اتنا حاصل کرنا ضروری ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ حکم ہوا۔ قرآن مقدس میں رب نے ارشاد فرمایا فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری قوم نکل جائے تحصیل علم کے لیے، تمام مومنین علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، ایک جماعت، تھوڑے لوگ تحصیل علم کے لیے نکلے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک تھوڑی سی جماعت نکلتی، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں اور جب واپس اپنی قوم میں آئیں تو پھر انہیں ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈر پکڑیں، شاید کہ وہ اللہ رب العزت کا خوف کریں اور اس خوف سے وہ تحصیل علم کی جانب راغب ہوں اور فرائض و واجبات کی طرف وہ متوجہ ہو جائیں اور مائل ہو جائیں اور اس پر کمر بستہ ہو جائیں. تو تحصیل علم ضروری رہا ہے، علم کا حصول یہ ضروری رہا ہے، اور علم کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر واضح رہی ہے. اسی لیے قرآن و احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو جا بجا آپ کو علم کے حوالے سے آیات بھی نظر آ جاتی ہیں اور احادیث بھی نظر آ جاتی ہیں. قرآن مقدس میں بھی علم کے حوالے سے کہا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرمائیے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور بے علم ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہاں علم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ علم کتنا عالی مرتبت ہے. یہ علم ہی ہے جو ایک انسان کے ذہن کو کشادہ کر دیتا ہے، ایک انسان کے ذہن کو کھول دیتا ہے. علم ہی کی بدولت انسان صحیح فیصلے کر پاتا ہے. علم اگر انسان کے دل میں بس جائے، علم کی خوشبو اگر انسان کے دل میں بس جائے تو پھر اس کا دل ویران نہیں رہ جاتا بلکہ وہ چمنزار لالا زار ہو جایا کرتا ہے. اگر علم کی کنجی کسے مل جائے، اگر علم کی یہ چابی کسی کو مل جائے تو پھر وہ اس سے خفیہ دروازوں کو کھول لیا کرتا ہے، وہ ایسے پیچیدہ مسائل کو حل کر لیا کرتا ہے جو ایک بے علم نہیں کر سکتا. علم نہایت اہم شے ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر خصوصی توجہ عنایت فرمائی، خود خصوصی توجہ عنایت فرمائی. بلکہ احادیث مبارکہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غزر مسجد نبوی میں ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر ذکر خداوندی میں مشغول ہیں اور کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ علمی تکرار میں مشغول ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دونوں مجلسیں بہتر ہیں، یہ دونوں مجلسیں خیر کی مجلس ہیں، لیکن علمی مجلس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ مجلس زیادہ بہتر ہے. علمی مجلس کے حوالے سے فرمایا یہ مجلس زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ نہایت ضروری ہے اور علم کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلس فرمایا اور یہ فرمایا کہ دونوں مجلسیں بہتر ہیں لیکن علم کی مجلس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں یہاں علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے بلکہ امام بیہقی نے یہ فرمایا کہ علم جو ہے یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے، بغیر علم کے انسان خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا وہ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا، وہ رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آج اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ڈھونگی باباؤں کا ہمیں تماشا نظر آتا ہے. یہ بہت جگہ پہنچانے کی بات کرتے ہیں، خود بہت پہنچے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی علمی حیثیت کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے علم کو چھپا کر بھی رکھتے ہیں. بہرحال اس بات سے سروکار نہیں، لیکن علم نہایت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے. علم ہی کی بدولت انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور علم کے جو اقسام بیان کیے گئے اگر اس طرف جائیں تو بات الگ ہو جائے گی. بہرحال بحث اور گفتگو ابھی یہ کرنی ہے کہ اسلاف کرام نے کس طریقے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، کس طریقے سے انہوں نے علم پر توجہ دی. اگر آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم کی جانب راغب فرمایا اور خود ان کی توجہ اس طرف فرمائی کہ آپ علم حاصل کرو. صحابہ کرام کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا اور انہیں بتایا کہ علم کیا چیز ہے، رب کی معرفت انہیں کروائی. اصحاب صفہ آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود علم حاصل کیا. فتح مکہ کے موقع پر جب کفار و مشرکین کو قید کر لیا گیا تھا، اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے دریافت کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ
ان سے بدلہ لیا جائے، انہوں نے ہمیں بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت ایذائیں دی ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کی معافی کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان کا فدیہ ہو جائے گا. یہاں سے بھی ہمیں علم کی حیثیت پتہ چلتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ قوم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، جو علم نہیں جانتی تھی، ابھی ایک صدی بھی نہیں گزرنے پائی تھی کہ اسی قوم میں وہ لوگ موجود تھے جو اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ان کے بچے بھی وہ اس وقت کے بڑے بڑے علم والے ہوا کرتے تھے. یہ علم کی اہمیت ہے. صحابہ کرام نے بھی علم حاصل کیا، علمی اسفار کیا، اور تابعین عظام نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر فرمایا. اگر آپ محدثین کرام کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محدثین کرام ایک ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے علمی سفر کیا کرتے تھے، وہ علمی سفر فرمایا کرتے تھے. اور آج کے دور کے سفر کا عالم الگ ہے اور اس دور کے سفر کا عالم الگ ہوا کرتا تھا. وہ دور ایسا تھا کہ جب اگر سفر کرنا ہوتا تو پھر یا تو پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، یا پھر گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا ہوتا تھا. آج اگر ہم 100 کلومیٹر اگر ہم 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں تو اس وقت عالم یہ تھا کہ گھوڑے پر سفر کرنا ہوتا، پورا دن گزر جایا کرتا تھا، 2 دن 3 دن لگ جایا کرتے تھے کسی منزل پر پہنچنے کے لیے. ایسے حالات میں محدثین کرام نے سفر فرمایا اور پھر وہ اس تک پہنچے جہاں پر علم موجود ہے اور پھر ان سے علم حاصل کیا. یہ ان کے اندر علم کی طلب تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، مہینوں کا سفر کر لیا کرتے تھے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ علم کی طلب آپ کے اندر اتنی تھی کہ آپ کسی ایک جگہ نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے یمن کا سفر کیا، یمن سے مدینے کا سفر کیا، اور جہاں پر بھی آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا آپ نے علم حاصل کیا. آپ نے علم کو نہیں چھوڑا، آپ نے ہر جگہ سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تحصیل علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے. تحصیل علم کے لیے سفر ان کا ایک لازمی جزو تھا. بلکہ ایک سوال یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک گروہ تحصیل علم کے لیے نکلے تو کیا سفر کرنا واجب ہے؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اگر جس جگہ پر بندہ ہے وہاں پر علم اسے نہیں مل رہا ہے تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا واجب ہے. علم حاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کے لیے نکلنا اس پر واجب ہوگا. اگر وہاں اسے علم مل رہا ہے تو پھر سفر کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا. تو علم نہایت اہم ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے علمی سفر فرمایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے. حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی آپ دیکھیں. حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان یہ نہایت ہی غریب گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی. گھر تو غریب تھا لیکن دیندار گھرانہ تھا. آپ کے والد محترم حافظ تھے، قرآن مجید کے پختہ حافظ تھے. حضور حافظ ملت کی جب پیدائش ہوئی تو اس موقع پر آپ کی بستی میں یا اس قریب میں کوئی بڑے عالم کا آنا ہوا تھا. آپ کے والد محترم حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کو لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ رب تبارک و تعالی انہیں عالم دین بنا دے. چنانچہ انہوں نے دعا فرمائی کہ رب تبارک و تعالی انہیں نہ صرف حافظ بنائے بلکہ عالم بنائے اور انہیں محدث بنا دے. محدث بنا دے اور وہ دعا قبول ہوئی. آپ دیکھیں کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کو دنیا محدث مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے. حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کہ ابھی جب عمر کچھ سال ہوئی تو آپ نے حفظ شروع کیا، حفظ کو مکمل کیا اور حفظ مکمل کرنے کے بعد آپ دوسرے علوم کی طرف جب متوجہ ہوئے اور جب فارسی کا علم اور منطق کا علم آپ نے سیکھنا شروع کیا تو گھریلو حالات نے اجازت نہیں دی. گھریلو حالات نے اجازت نہیں دی کہ آپ تحصیل علم جاری رکھ سکیں. آپ نے علم کو موقوف کر دیا، تحصیل علم کا سلسلہ روک دیا اور پھر وہیں کی جو مسجد تھی اسی مسجد میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور نماز پنجگانہ آپ نے وہاں پر پڑھانا شروع کر دیا. یہ سلسلہ جاری رہا.
تقریباً 7 سال گزر گئے، 7 سال تک آپ نے وہاں پر امامت فرمائی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، لیکن تحصیل علم کا جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، وہ انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جب کچھ فراوانی ہوئی تو آپ نے سوچا کہ اب پھر سے تحصیل علم کے لیے نکلنا چاہیے، اور پھر 7 سال کے بعد حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے دوبارہ سفر فرمایا اور تحصیل علم کے لیے نکلے اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس وقت حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اجمیر کی سرزمین پر آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضور حافظ ملت وہاں پر پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان سے تحصیل علم فرمایا، لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر گھریلو حالات نے پھر اجازت نہیں دی، اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان سے آپ نے اجازت طلب کی کہ حضور اجازت عطا فرمائے، تو حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی، زمین اور آسمان ایک ہو جائیں، لیکن جب تک آپ کا علم پورا نہیں ہو جاتا، آپ فارغ نہیں ہو جاتے، آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان وہیں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے تحصیل علم کیا اور دنیا کو یہ درس دیا کہ علم کتنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے بھی ہمیں جتنا علم مل سکتا ہے وہ علم ہم لینے کی کوشش کریں۔ یہ جو سنی دعوت اسلامی کی آپ محفلیں دیکھتے ہیں، یہ مجلسیں دیکھتے ہیں، ہفتہ واری درس دیکھتے ہیں، اجتماع دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ ارادہ ہے، یہ منشا ہے کہ سنت کی دعوت ہر گھر میں پہنچ جائے، یہ دین کی دعوت جو ہے یہ ہر گھر تک پہنچ جائے، یہ عام کرنا، یہ سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے۔ سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے علمی سفر کیا، جو مشقتیں اٹھائی اور مشقتیں اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ ہم آسانی کے ساتھ شہروں میں رہنے والے لوگوں تک ہمارے درمیان یہ عام ہو جائے، ہم سنتیں بھی سیکھ لیں، نمازوں کا طریقہ بھی سیکھ لیں، اور فرائض و واجبات جو ہیں ان کا علم ہم تک پہنچ جائے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مشن میں تحریک سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اسلاف کرام علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور رب تبارک و تعالی اس میں برکتیں بھی عطا کیا کرتا تھا۔ حضور غوث پاک کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، واقعات کی طرف نہ جاتے ہوئے حضور غوث پاک کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، 40 وہ چوروں کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، سچائی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے۔ تو علمی اسفار ہمارے اسلاف کرام نے کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے سہولت ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ اب ہمیں بہت لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں بس ہماری مسجدوں تک آنا ہے، اور مسجدوں میں ہمیں علم سکھایا جا رہا ہے، ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں مسجدوں میں آ کر دین سیکھنا چاہیے، ہمیں مسجدوں میں آ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسلام دوسرے علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم علم دین ہی سیکھو اور دوسرے علوم حاصل نہ کرو، اسلام اس بات کی کبھی دعوت نہیں دیتا۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ علم دین بھی حاصل کرو اور علم دنیا بھی حاصل کرو۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابرین میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو علم جغرافیہ میں، علم حساب میں، علم ریاضی میں، علم جفر وغیرہ میں اتنے ماہر ہوا کرتے تھے کہ آج دنیا میں کوئی ایسا پروفیسر نہیں ہوگا جس کے پاس اتنا علم ہو۔ تو انہوں نے علم دین بھی حاصل کیا اور علم دنیا بھی حاصل کیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے، اسلام نے منع نہیں کیا کہ تم علم حاصل نہ کرو، ہر علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرو جو درندگی کا درس دیتا ہو، وہ علم حاصل نہ کرو جو انسان کو انسانیت سے بھٹکا دیتا ہو، جو انسان کو انسانیت کا درس نہ دیتا ہو وہ علم حاصل نہ کرو، بلکہ وہ علم حاصل کرو جو لوگوں کی زندگی کو سنوار دیتا ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا درس دیتا ہو، جو لوگوں کو خیر خواہی کا درس دیتا ہو، ایسا علم حاصل کرو اور اسے عام بھی کرو۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عراق، شام، یمن، لیبیا میں جو خاک و خون کی جو ندیاں بہائی جا رہی ہیں، کیا یہ ندیاں بہانے والے، یہ لوگوں کا قتل عام کرنے والے، کیا یہ جاہل لوگ ہیں؟ یقیناً یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی پڑھائی انہیں انسانیت کا درس نہیں دیتی ہے بلکہ انہیں درندگی کا درس دیتی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو جو تمہیں انسانیت سکھائے،
جو تمہیں انسانیت کا درس دے، جو درندگی تمہیں سکھائے، وہ علم حاصل کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا، وہ علم حاصل کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علم حاصل کرو اور اسے عام کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہماری طاقت میں ہے، جتنا ہماری قوت میں ہے، اتنا عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ پورے عالم ہیں، اگر آپ پورے حافظ ہیں تو پورا حفظ دوسروں کو کرا دیں۔ اگر 2 آیتیں کسی کو یاد کرا سکتے ہیں تو اتنا ہی کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک مسئلہ کسی کو بتا سکتے ہیں تو ایک مسئلہ بتانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ اگر وہ سفر کیا کرتے تھے، اگر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے تو وہاں پر جہاں وہ تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ وہ دینی تعلیمات کو بھی وہاں پر عام کیا کرتے تھے، وہ دینی تعلیمات عام کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جہاں قرآن مقدس ہوا کرتا تھا، جہاں ان کے ہاتھوں میں تجارتی سامان ہوا کرتا، وہیں ان کے ہاتھوں میں قرآن مقدس کی تعلیمات بھی ہوا کرتی تھی، وہ قرآن مقدس کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک تاجر ایک سرزمین پر پہنچا اور وہاں پہنچ کر جب اس نے تجارت شروع کی تو دیکھا کہ یہاں پر لوگ خدا کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، بلکہ یہاں پر لوگ کسی اور ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پرستش کرتے ہیں۔ جب لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر کنفیوشس کی پوجا ہوتی ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس تاجر نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، خدا وہ ہے جس نے آسمان میں چاند و سورج کو بنایا، جس نے اس زمین کا بچھونا بچھایا۔ اس نے خدا کی پہچان لوگوں کو کرانا شروع کی، خدا کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ کوئی تاجر آیا ہوا ہے اور لوگوں کو کنفیوشس کے ہٹ کر کسی اور خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے بلایا تاجر کو کہ کون تاجر ہے اسے بلایا جائے۔ جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی، بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس خدا کے بارے میں بتاتے ہو؟ تو اس تاجر نے بتایا کہ میں اس خدا کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے چاند و سورج بنائے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہمیں موت عطا فرمائے گا۔ میں اس خدا کی دعوت لوگوں کو دیتا ہوں، اس خدا کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہاں تمہارے خدا کو جاننے والا کوئی نہیں، تمہارے خدا کو پہچاننے والا کوئی نہیں، یہاں ہم کنفیوشس کی عبادت کرتے ہیں، اسے ہم اپنا خدا مانتے ہیں اور اسی کو ہم اپنا خدا مانیں گے، اور تمہیں بھی، اب تم پر بھی یہ لازم و ضروری ہے کہ تم بھی اسی کو خدا مانو، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو اس تاجر نے کہا کہ سزا تو مجھے منظور ہے، لیکن میں کنفیوشس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بادشاہ کے حکم پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، بادشاہ کے ذہن و دماغ سے بات نکل گئی، عرصہ گزر گیا، ایک مدت گزر گئی۔ بادشاہ کو اچانک خیال آیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تاجر آیا تھا جو کسی خدا کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آخر اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہیے کہ کیا اس نے اپنا دھرم چھوڑ کر کنفیوشس کو خدا ماننا شروع کر دیا یا نہیں۔ جائزہ لینے کے لیے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ میں خود جیل میں جا کر اس کا جائزہ لوں گا کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ جیل کی طرف روانہ ہوا۔ جب جیل کے قریب پہنچا تو جیل کے اندر سے اسے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ تمام کے تمام رب کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رب کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اکیلا تاجر تھا جسے جیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن اس کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا، اس کی دعوت کا یہ اثر ہوا کہ جتنے قیدی وہاں پر موجود تھے وہ تمام کے تمام کنفیوشس کی عبادت کو چھوڑ کر اس نے ایک خدا کی پرستی شروع کر دی، تمام لوگوں نے ایک خدا کی پرستی شروع کر دی۔ تو ہمیں اس سے حوصلہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ بیدار رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جتنا بھی علم حاصل ہے ہم اتنا
دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. اتنا نہیں کر سکتے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے اسلاف کو یاد کر کے اور انہی کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ہم دوسروں تک اسے منتقل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے مولا تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, علم دین حاصل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اچھا بنائے, ہماری آخرت بھی اچھی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.